السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ملیشیا غزہ کی جنگ پر سخت موقف اختیار کرتا ہے اور فلسطینی خواتین اور بچوں کے اسرائیلی قتل عام پر مغربی ممالک کی جانب سے سراسری منافقت کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے لیے ریاض کے دورے کے دوران عرب نیوز کے کرنٹ افیئرز پروگرام فرینکلی اسپیکنگ کی میزبان کمیٹی جانسن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کو روکنے میں ناکامی سے انتہا پسندی کو فروغ مل سکتا ہے۔ انور ابراہیم نے کہا کہ ہم نے یہ تجویز کرنے کے لیے بیانات جاری کیے ہیں کہ ان کی نسل کشی ختم ہونی چاہیے اور یہ ممالک کے لیے سراسر منافقت ہے۔ مغرب کے کچھ ممالک بشمول امریکہ بچوں اور خواتین اور شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں سے انکار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی سیاسی پوزیشن جو بھی ہو، مجھے یقین نہیں ہے کہ اس عرصے میں ہم انسانوں کے خلاف اس طرح کی غیر انسانی وحشیانہ کارروائیوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق و سطح کے اتحادی اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے آج پیر کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کیے ہیں، جس میں غزہ میں جنگ بندی کے امکانات کم دکھائی دے رہے ہیں اور فلسطینی اسلامی گروپ حماس اور اسرائیلی حکام تعطل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا جا رہا ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ کے خاتمے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے اسے صاف صاف مسترد کر دیا۔ حماس نے غزہ میں کریم شلم کراسنگ پر بھی حملہ کیا، جس کے بارے میں اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کے 3 فوجی مارے گئے۔ اردن کے ایک سفارتکار نے کہا کہ جو بائیڈن اور شاہ عبداللہ کے درمیان آج پیر کی ملاقات باضابطہ 2 طرفہ ملاقات نہیں بلکہ ایک غیر رسمی نجی ملاقات ہے۔ یہ اس وقت سامنے آئی ہے جب جو بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیلی حکام رافع شہر میں اسرائیل کی منصوبہ بند فوجی دراندازی پر اختلافات کا شکار ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی وزرائے دفاع آسٹن اور یوگلینڈ نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے اور رافع شہر میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے بیان کے مطابق وزیر آسٹن نے اپنے اسرائیلی ہم منصب یوگلینڈ سے فون پر بات کی۔ دونوں وزراء نے اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر مذاکرات، انسانی امداد کی کوششوں اور رافع شہر کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر آسٹن نے تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کے لیے اپنے عزم کی تصدیق کی اور اس بات پر زور دیا کہ رافع شہر پر کسی بھی ممکنہ اسرائیلی زمینی حملے میں فلسطینی شہریوں کو علاقے سے نکالنے اور انسانی امداد کی ترسیل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قابل اعتبار منصوبہ شامل ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق گیلنٹ اور آسٹن نے ملاقات کے دوران اسرائیل کے جنوب اور شمال میں ہو رہی پیش رفت اور غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قیدیوں کی بازیابی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یعنی یونیسیف نے جبری نقل مکانی اور حملے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے جنوب میں رافع شہر میں 6 لاکھ بچوں کو جانے کے لیے کہیں بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یونیسیف نے ایک تحریری بیان اسرائیلی فوج کی جانب سے رافع کے مشرق میں بعض محلوں کو خالی کرنے کی ہدایت کے بعد جاری کیا، جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لاکھوں بچے زخمی، بیمار، غذائی قلت، صدمے کا شکار اور معذوری کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہا کہ یونیسیف بچوں کو زبردستی بے گھر نہ کرنے اور بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے تو رافع شہر میں فوجی حملے کے 6 لاکھ بچوں کے لیے سنگین نتائج ہونے پر خبردار کرنے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقے میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس علاقے میں 12 لاکھ افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا ہے کہ رافع میں اب ان بچوں کا شہر ہے جن کے پاس غزہ میں جانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں ہے۔ اگر بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع ہوتا ہے تو جسمانی اور ذہنی صورتحال کے اعتبار سے مشکلات سے 2-4 بچے نہ صرف تشدد بلکہ افراتفری اور خوف و حراس سے بھی متاثر ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی UNRWA کے سربراہ فلپ لازارینی نے آج اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ غزہ میں اقوام متحدہ کی امداد کی رسائی سے مسلسل انکار کرنے سمیت رافع شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ مزید جانی نقصان کا سبب بنے گا۔ UNRWA نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ صرف گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے 10 ایسے واقعات ریکارڈ کیے ہیں جن میں امدادی قافلوں پر فائرنگ، اقوام متحدہ کے عملے کی گرفتاریاں، انہیں برہنہ کرنا، ہتھیاروں کی دھمکیاں اور چوکیوں پر طویل تاخیر کر کے قافلوں کو تاریکی میں سفر کرنے یا سفر ترک کر دینے پر مجبور کرنا شامل ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی حکومت نے لازارینی کے بیان پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری طور پر جواب نہیں دیا، البتہ اس نے مشرقی رافع کے بعض علاقوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 34,683 ہو گئی ہے۔ حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 29 افراد شہید اور
110 زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ اکتوبر سے جاری فلسطین اسرائیل جنگ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 34,683 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 78,018 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے انخلاء کے احکامات جاری کرتے ہوئے رافع شہر کے مشرقی علاقوں کے جوار میں فضائی حملے کیے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق فضائی حملوں میں 8 بچوں سمیت 26 فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسپتال ذرائع سے موصول ہوئی معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات سے رافع کے مختلف علاقوں میں فضائی حملوں میں 11 گھروں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع رافع کے مشرق میں بعض محلوں کو خالی کرانے کے لیے طلب کیے جانے کے بعد صبح کے وقت علاقے میں مقیم فلسطینیوں نے علاقہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ بارش کے موسم کے باوجود سینکڑوں فلسطینی، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، تھیلوں اور بیگوں میں مختصر سامان کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ دوسرے علاقوں کو چلے گئے۔ کولمبیا کے صدر پیٹرو نے کہا ہے کہ کوئی بھی معقول انسان نسل کشی کرنے والوں کے ساتھ تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر کولمبیا کے صدر کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پیج سے اپنے خلاف تنقیدی بیانات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نسل کشی ہوتی دیکھنے کے باوجود سفارتی تعلقات منقطع نہ کرنا کسی بھی معقول انسان کے لیے قابل قبول صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت انسانیت کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور ہم سب انسان ہیں۔ واضح ہے کہ کولمبیا نے غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری حملوں کی وجہ سے 3 مئی کو سرکاری سطح پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ قطعی تعلقی کے فیصلے پر کولمبیا حکومت کو سابقہ صدر ایوان ڈوک اور جان مینوئل کی سخت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ پر پابندی کے بعد مقبوضہ بیت المقدس کے ہوٹل میں قائم ادارے کے دفتر پر چھاپہ مار کر سامان ضبط کر لیا۔ برطانوی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کے احکامات پر الجزیرہ ٹی وی کی نشریات کو روکنے کے بعد ٹی وی کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ الجزیرہ کی ویب سائٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر الجزیرہ کے دفتر پر اسرائیلی پولیس کے چھاپے کی گردش کرتی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اسرائیلی پولیس اہلکار کیمروں سمیت دیگر سامان اکھاڑ کر لے گئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی حکومت کے احکامات پر سیٹلائٹ اور کیبل فراہم کرنے والوں نے الجزیرہ چینل کی نشریات معطل کر دی تھی۔ اسرائیلی سیٹلائٹ سروس کے مطابق اسرائیلی حکومت کے فیصلے پر اسرائیل میں الجزیرہ کی نشریات روک دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی کابینہ نے متفقہ طور پر اسرائیل میں الجزیرہ کا آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ اسرائیلی پارلیمنٹ الجزیرہ چینل کی عارضی بندش کے حق میں پہلے ہی ووٹ دے چکی تھی۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں الجزیرہ کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے الجزیرہ چینل کی بندش کے حکم پر دستخط کر دیے ہیں اور یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تعمیل کرنے پر مجبور کریں اور مشرق القدس سمیت فلسطینی علاقوں میں اپنے غیر قانونی قبضے، نو آبادیاتی پالیسیوں اور نسل پرستی کو ختم کریں۔ گیمبیا کے دارالحکومت بنجولا میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم کے 15ویں سربراہ اجلاس کے بعد OIC کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت کی جانب سے متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور غزہ میں فلسطینی عوام پر ہر قسم کے حملے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور غزہ کی پٹی تک ہنگامی امداد پہنچانے اور پانی اور بجلی کی فراہمی کے لیے انسانی امداد کی گزرگاہوں کو کھولنے کی درخواست کی گئی۔ اعلامیہ میں پانی کی عدم فراہمی اور ایندھن کے داخلے کو روکنا سمیت میں نسل کشی اور نسلی تطہیر کے جرائم کے جاری رہنے کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے زبردستی بے دخل کرنے یا نقل مکانی کرنے پر مجبور کرنے کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں فلسطینی عوام کے ان کے حقوق کے حصول اور دارالحکومت مشرق القدس کی حامل خود مختار ریاست کے قیام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قابض طاقت یعنی اسرائیل کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تعمیل کرنے پر مجبور کریں اور مشرق القدس سمیت فلسطینی سرزمین پر غیر قانونی قبضے، نو آبادیاتی پالیسیوں اور نسل پرستانہ طرز عمل کو ختم کریں۔ روس کے صدر پوٹن کل حلف لیں گے اور نئی مدت میں اپنے فرائض انجام دیں گے۔ پوٹن جنہوں نے مارچ میں ہوئے ملک کے صدارتی انتخابات میں 87% ووٹ حاصل کیے تھے، 7 مئی کو کرملن کے پیلس میں منعقدہ ایک تقریب میں حلف لیں گے اور مزید 6 سال تک خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ پوٹن کے حلف لینے کے بعد موجودہ حکومت بھی مستعفی ہو جائے گی۔ 2020 میں کی گئی آئینی ترمیم کے مطابق اب نئی حکومت روسی پارلیمنٹ کی منظوری سے اقتدار سنبھالے گی۔ جنوبی برازیل کی ریاست ڈوسل کے بڑے حصوں سے ٹکرانے والے شدید طوفان کی وجہ سے 19 اپریل سے اب تک کم از کم 75 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
شہری دفاع کے ادارے نے آج جاری کردہ بیان میں یہ اطلاع دی ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ مزید 155 لوگ زخمی ہوئے اور 103 ابھی تک لاپتہ ہیں، جبکہ ریاست کے 496 قصبوں میں سے 334 سے 1,07,600 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ ارجنٹینا اور یوروگوئے کی سرحد سے متصل یہ ریاست ریکارڈ بارشوں سے تباہ ہو گئی ہے۔ دریائے گویبا کے ساحل ٹوٹ جانے کی وجہ سے ریاستی دارالحکومت پورٹو ایگلے میں غیر معمولی سیلاب آیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان میں شروع ہوئے زائرین کے کثیر تعداد کی حاضری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 42,02,793 زائرین اور نمازیوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی جنرل اتھارٹی کی جانب سے ایک ہفتے کے اعداد و شمار جاری کیے گئے۔ اتھارٹی کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 4,07,958 زائرین نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، جبکہ ریاض الجنہ میں 2,33,051 زائرین نے نماز ادا کی۔ اس میں 1,13,073 مرد اور 1,19,984 خواتین شامل ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی کی لائبریری میں دستیاب علمی خدمات سے 11,051 افراد مستفید ہوئے ہیں۔ متعدد زبانوں میں ترجمے کی خدمات سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 1,82,422 رہی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کے محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ آج سے شاہراہ ابوبکر صدیق میں ٹرکوں کا داخلہ منع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان شاہراہوں میں کنگ سلمان روڈ کراسنگ سے صلاح الدین ایوبی روڈ کی کراسنگ تک کے علاقوں میں ٹرکوں کے داخلے پر پابندی کی گئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے تمام ٹرک ڈرائیوروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ قوانین کی پابندی کریں اور کسی بھی صورت میں ان شاہراہوں پر سفر نہ کریں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور خلاف ورزی پر جرمانے نافذ کرنے کے لیے کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ترکیہ ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے غزہ کا امتحان کامیابی سے پاس کیا۔ اردغان نے ان خیالات کا اظہار نیشنل کنونشن سینٹر میں فاؤنڈیشن ویک کی اوپننگ اور فاؤنڈیشن ہیومن ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر اردغان نے کہا کہ ہماری قوم جو فلسطینی عوام کے مشکل ترین دنوں میں ان کی مدد کو پہنچی، اس نے نہ صرف بھائی چارے کا اپنا فرض ادا کیا بلکہ انسانیت کا ضمیر بھی بن گئی۔ ترکیہ کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے غزہ کا امتحان سب سے زیادہ کامیابی سے پاس کیا۔ مارچ کے آخر میں ہم نے اپنا 8واں خیراتی جہاز غزہ روانہ کیا، جس میں کل 3,000 ٹن کے 125,000 فٹ پارسل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک انسانی امداد کی کل مقدار 50,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کی صوبہ پنجاب کی حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ڈیجیٹل تشہیر کے لیے ایک نئے پروگرام کی منظوری دی ہے۔ یہ نیا پروگرام محکمہ اطلاعات کے تحت چلایا جائے گا۔ اس کی باقاعدہ منظوری کابینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس نے دی ہے۔ میڈیا کو دستیاب کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ کے مطابق سیکریٹری اطلاعات نے کمیٹی کو بریفنگ دی کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ حکومت نے تمام پروجیکٹس کی تشہیر کے لیے عوام اور میڈیا کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ سرکاری دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوئی ہے، اس لیے لوگوں تک بات پہنچانے کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔